سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني عملا والحقني بالصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم سامعین کرام، شریعت اسلامیہ اندر کہاں تہ دہ یا کانٛہہ تہ وقت یا کانٛہہ تہ رٮ۪تھ منحوس یوان سمجھنہٕ یِتھ پٲٹھۍ زن اسہِ اندر واریاہ لوٗکن اندر سُہ کانسیپٹ چھُ کہِ فلٲنۍ وقت چھُ سمجھان منحوس یا فلٲنۍ دۄہ چھِ سمجھان منحوس پھلٲنۍ یُس رٮ۪تھ چھُ تتھ منٛز کرو نہٕ خانٛدر کینٛہہ کیٛازِ تتھ چھُنہٕ ٹھیٖک یا وارن منٛز کُس چمنو سُہ تقسیٖم گٔمٕژ تو شریعت اسلامیہ اندر چھُ سٲری دۄہ سٲری رٮ۪تھ اور تمام وقت قابل احترام، لیکن کینٛہن دۄہن چھُ اللہ رب العزتن آسان فضیلت یا ونو کینٛہن دۄہن چھُ اللہ تعالیٰ ہن آسان باقیو دۄہو نِش عظمت بخشمٕژ یا کینٛہن رٮ۪تن چھُ آسان اللہ تعالیٰ ہن باقین رٮ۪تن نِش عظمت بخشمٕژ، تمِچ یُس نسبت چھُ آسان سُہ چھُ آسان یا تہِ کُنہِ خاص واقعس کُن یا ونو کُنہِ خاص واقعس کُن یا کُنہِ خاص کُنہِ قصس کُن. یِتھ پٲٹھۍ زن اللہ رب العزتن چھُ ساروی کھۄتہٕ دۄہو منٛز ساروی کھۄتہٕ اعلیٰ دۄہ بنومُت شبِ قدر، یُس اللہ رب العزتن فرمو یہِ چھُ ساسو رٮ۪تو کھۄتہٕ افضل. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اَسہِ کوٚر قرآن شبِ قدرِ اندر نٲزِل. اور وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تۄہہِ کیٛاہ چھو پتہ شبِ قدر چھِ کیٛاہ؟ تو شبِ قدر چھُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان یہِ اکھ رات چھِ ساسو رٮ۪تو کھۄتہٕ افضل. کیٛازِ؟ گۄڈنٮ۪تھ کوٚر اللہ تعالیٰ اتھ منٛز قرآن نٲزِل. تو فکری طور کہ کینٛہن دۄہن کینٛہن راتن یا کینٛہن ؤرین یا کیٛاہ ونو رٮ۪تن چھُ اللہ تعالیٰ باقیو رٮ۪تو نِش باقیو دۄہن نِش فضیلت عطا کران ییٚلہِ سُہ واقعہ چھُ کُنہِ خاص دۄہ چھُ آسان کُنہِ خاص واقعہ سۭتۍ منسلک. تو تمام رٮ۪تھ یُس شروع چھُ گژھان اسلام محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی جماد الاول جماد الثانی رجب شعبان رمضان ذی القعدہ ذی الحجہ، یِم سٲری رٮ۪تھ چھِ اسلامک یِم چھِ قابل احترام، یِم چھِ سٲری معزز رٮ۪تھ. لیکن اللہ رب العزتن چھُ اکھ عظیم الشان رٮ۪تھ اُمت مسلماس دیُتمُت یُس تمام باقیو رٮ۪تو نِش چھُ افضل، یتھ باقیو رٮ۪تو نِش چھُ فضیلت. سُہ رٮ۪تھ فرمو اللہ رب العزت سُہ کُس رٮ۪تھ چھُ؟ سُہ چھُ ماہ سیام ماہ رمضان المبارک. کیٛازِ کہ اللہ تعالیٰ فرمو رمضان چھُ سُہ رٮ۪تھ
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن کہ رمضان سو مقدس ریت یت مز قرآن کور نازل اور یت ریتس قرآن ست نسبت سہ ریت کوتاہ اعلیٰ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تم فرماوا کہ حضور علیہ السلام کو ایک شعبان کس آخری دہس مز بیان تو حضور علیہ السلام فرمو صحابو تو شو پس پتہ تہ پہ کس ریت چھ یہ سہ ماہ مبارک ریت ماہ رمضان کہ یم چھ روز اللہ تعالیٰ تہ پہ فرض کرمت اور یوت یوت یہ ریت امیک ریتک اخ نسبت یہ سہ ریت یت مز اللہ رب العزت قرآن کور نازل یہ سہ مقدس ریت یت مز اللہ رب العزت سرکش شیاطینن قید نہ کرت چونکہ انسان سن ساروی کھت بوڑ بار دشمن سہ کس سہ شیطان اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین یہ شیطان سن عبادت کرزو کہ شیطان تہذ ساروی کھت کھلا ہو دشمن تو حضور علیہ السلام فرمو یہ سہ معزز ریت کہ اللہ تعالیٰ ات من سرکش شیاطین تہ قید کران اور یوت نہ بلکہ فرمو اس ریت ریتس مز آئی ماہ مقدس اندر نفل نماز پڑھ نفل نماز زن پرین باقین ریتن اندر فرض نماز یعنی یت ریتس ریت مقدس ان وول ات مز اخ نفل پڑھ زن پڑھ تم باقی ریتن مز فرض اور فرمو کہ اخ فرض پڑھ اللہ رب العزت دیا 7 فرضن ہند درجہ فرمو حضور علیہ السلام یہ یوتہ معزز ریت کہ اللہ رب العزت یت ریتس اندر جنتک درواز کرا یلہ جہنمک درواز کرا بند اور یوت یوت چھن کی بلکہ فرمو کہ یوت معزز ریت کہ امیک گنیک عشر فرمو سہ رحمت دویم عشر فرمو کہ مغفرت اور تریم عشر جہنم کے نار نش خلاصی یوتہ مقدس یوتہ معزز تو اللہ رب العزت فرمو یہ ماہ مبارک ماہ سیام ریت کہ ات مز کرم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے انسانو اے ایمان والو کہ میں سا کر ایمان والن پہ یت ریتس اندر روز فرض اے ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم ات پہ تو برہم لوک تمن پہ تہ روز فرض اور اللہ رب العزت کے فرمو لعلکم تتقون تاکہ تہ اندر گژھِ تقوی پٲدٕ سورے انسانیت روز فاقے مسلمان یوت نہ کی ساری دنیا 7 ارب انسان روزان فاقے یہ سب روزدار روزان سے روزدار کہ اللہ کی شان میں کوئی بڑھوتی ہوگی خدا سن شان سے تھود خدا سن شان کے ساتھ بلند اللہ کی قسم ذرہ برابر اللہ کی شان میں بلندی نہیں ہو سکتی تو اللہ کے یہاں اللہ رب العزت کہاں کا روزی فاقیہ تو بھی روزدار یہ تو اللہ رب العزت اصل میں تمہیں آزمانا چاہتا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر کون سی صفت پیدا ہو تقوی کی صفت روزے کے مقصد اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون تاکہ تو اندر گژھِ تقوی پٲدٕ ساری مسلمان کرن اراد کی ایسا بیان روزدار کہ اللہ کی شان میں کمی ہوگی اللہ تو اللہ ہے اللہ آج سے 1400 سال پہلے بھی وہی اللہ تھا آج بھی اللہ ہے اور قیامت تک ویسے ہی اللہ رہے گا اللہ کی شان میں تمہاری عبادت کرنے سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی یا کوئی کمی نہیں ہوگی اگر تم عبادت نہیں کر سکتے اللہ تو تمہارا فائدہ چاہتے ہیں اس لیے اللہ رب العزت تمہارے اندر یہ اعمال بتا رہے ہیں کہ روز تھیو تو امیک مقصد کیا ہے تمہیں فائدہ ہوگا تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہوگی اور یہ تقوی کیا ہے تقوی کون سی چیز ہے تقوی اللہ کی پرہیزگاری اللہ کا ڈر اللہ کا خوف کہ انسان ماہ سیام کے روزے ہیں اور 16 گھنٹے 15 گھنٹے 17 گھنٹے ایجا روز در اتنے گھنٹے بیٹھنا ہے چون کی یہ اللہ کا ایک ٹیسٹ ہے ان کے سامنے اور تقوی کیسے پیدا ہوگا کہ
زبردست تاپیچ تبش، دھوپ کی تبش، اور اتنے لمبے روزے، پچھوی الگ کمرہ اندر بیت، اور بھوک بھی اسے ستا رہی ہے، پیاس بھی اسے ستا رہی ہے، اس کے سامنے سارے چیزیں میسر، کھانا بھی میسر، پانی بھی میسر، سب کچھ میسر، اور کوئی دیکھ نہیں رہا ہمیشہ کا ہوشا، لیکن پھر بھی یہ نہیں کھاتا. ایشو بھاگ لکھا حتیٰ کہ کچھ مسوشا، گھر والے بھی نہیں وہاں پہ، یہ آرام سے پانی پی سکتا ہے، کون دیکھ رہا ہے، لیکن یہ تصور کر رہا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. بہاگن چاہت یہی تقوی ہے. یہ صفت اللہ تم سے چاہتے ہیں کہ ایسی تقوی کی زندگی تمہارے اندر پیدا ہو جائے کہ انسان چھو باتھ روم اندر اسا وضو کرنے اور دوپہر کی تپش کی گرمی اور یورچی روزدر پچھی کلکس کرا، یہ کلی کر رہا ہے. اگر یہ چاہے گا تو وہ اپنی وہاں آب دام وہاں بن، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، حتیٰ کہ جو اس کے سامنے ہوگا ٹمستے نہ لگنے پائے. لیکن یہ ایسا اہتمام کر رہا ہے، یہ کلکس کرا، امیشو یہ خیال کہ میں گئسنا ہٹ بن ذرہ برابر کا قطر وصل. یہ کون سی طاقت سے روک رہی ہے، یہ کون سی ٹیکنالوجی سے روک رہی ہے، یہ کون سا خوف اسے روک رہا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کا ڈر ہے کہ یہ نہیں کھا پی رہا، یہ اللہ رب العزت کی عظمت کا حکم کی عظمت ہے کہ یہ نہیں پی رہا. تو توے فرمو کہ روزے کے اندر جو سب سے بڑی اللہ رب العزت نے فضیلت اور کیا کہیں گے اسے سب سے بڑی حکمت، وہ اخلاص کی حکمت ہے. کہ نماز کے اندر بھی کیا پتا، انسانوں نماز پڑھنے اور سارے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، ریا بھی ہو سکتا ہے، اخلاص بھی ہو سکتا ہے، ان سے کہاں کیا انہوں دکھاوتی کیسے، یا باقی اعمال اسے زکات دینی ہے اس میں بھی دکھاوا ہو سکتا ہے، باقی اعمال حج کرنا ہے تس ایک دکھاؤ کیسے. لیکن روزہ ایک ایسی عمل ہے جس میں ذرہ برابر بھی ریا نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ روزہ سے اندر کیا ذکر دکھاؤ کیسے کہ روزہ اللہ رب العزت نے دبے فرمو اللہ رب العزت کہ حدیث قدسی اندر کہ روزہ میرے لیے ہے، حتیٰ کہ سارے اعمال اللہ کے لیے ہے. نماز اس براش کم خطر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اگر کوئی ہاں زکات دے رہا ہے وہ کس لیے دے رہا ہے؟ وہ اللہ کے لیے دے رہا ہے. حج کوئی کر رہا ہے کس لیے کر رہا ہے؟ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے. لیکن روزے کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کو بدل دوں گا. کیونکہ روزے کے اندر جو ہے اخلاص کہ اللہ رب العزت سے خاطر چل بھی عمل کرا. سب سے بڑی جو حکمت ہے روزے کی وہ اخلاص ہے کہ انسان کتنا بھی چاہے لیکن اللہ کا یہی اللہ رب العزت فرماتے یہی لعلکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہی تقوی تمہارے اندر پیدا ہو جائے کہ جو پھر ماہ رمضان کے بعد کی زندگی ہو جائے تب میں چونتے چونتے سب الاؤڈ ہیں. لیکن اگر تم پھر بازار سے چل رہے ہو اور کوئی ایسی چیز تمہارے سامنے آ رہی ہے جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا قل للمؤمنین یغضون من ابصارهم کہ مومنوں سے کہو اپنی نظروں کی حفاظت کرے. وہاں اس کو یہ تصور ہونا چاہیے کہ جیسے ماہ رمضان کے اندر میں کچھ کھا نہیں سکتا تھا، کچھ پی نہیں سکتا تھا، حتیٰ کہ الگ کمرے کے اندر تھا، مجھے یہ تصور تھا کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں، اسی طرح سے اس کی ساری زندگی گزر جائے. ماہ رمضان کا مقصد اللہ رب العزت نے یہی بیان کیا ہے کہ لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے. تو ماہ مبارک اللہ رب العزت حضور حضرت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق نبی، اتنے رفیق نبی کہ حضور علیہ السلام ایسی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ایسے رحمت کی کافروں کے لیے حضور نے بددعا نہیں کی. حضور علیہ السلام نے منافقوں کے لیے بھی بددعا نہیں کی ہے. طائف کے اندر حضور علیہ السلام تشریف لے رہے ہیں اور دین کی خاطر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پائے مبارک کو لہو لہان کیا گیا ہے. لیکن فرشتے آتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کری ان کو تباہ. حضور فرماتے ہیں نہیں، میں رحمت للعالمین ہوں، بیک میں بددعا کرے. اگر یہ ایمان نہیں لائے تو اس کے ان کے اولادوں میں سے لوگ ایمان لائیں. اتنے شفیق، اتنے رفیق نبی. لیکن حضور علیہ السلام کا معاملہ ماہ سیام کے اندر کیا تھا؟ ماہ سیام ماہ رمضان المبارک کے اندر حضور علیہ السلام کی
کیا تعلیمات تھی کہ حضور علیہ السلام یہ مشہور حدیث اب تک ہم نے ہزاروں دفعہ سنا ہوگا کہ حضور علیہ السلام جب ممبرس پر تشریف نما پتہ ترے دعا کرا اخ دعا شو جبرائیل علیہ السلام ترے دعا کرا اخ دعا شو کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے ماہ سیام ماہ مبارک پایا پھر اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کی اور رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما آمین یا کیونکہ حضور علیہ السلام کو پتا تھا کہ کون سا مہینہ ہے، یہ کتنا عظمت والا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایسی کی تورات بھی اللہ نے ماہ سیام کے اندر اتاری ہے، زبور بھی اللہ نے ماہ سیام کے اندر اتاری ہے، انجیل بھی اللہ نے ماہ رمضان المبارک کے اندر اتاری ہے، ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے بھی ماہ رمضان المبارک کے لیے اترے ہیں، اور قرآن بھی اللہ رب العزت نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ایسی معزز کتاب جو کتاب اللہ نے قیامت تک نہ اتاری ہے نہ اور اترے گی، وہ اللہ نے اس مبارک مہینے کے اندر اتاری۔ تو فرمو حضرت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اگر بلا سمجھے بھی پڑھو گے فائدے سے خالی نہیں ہو۔ حضور نے فرمایا قرآن کا ایک حرف پڑھو گے اللہ رب العزت ایک نیکی دیں گے، اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم شو حرف، بلکہ الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف شو حرف، لام شو حرف اور میم شو حرف۔ اور جب ماہ سیام ماہ رمضان المبارک کا مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا، اس مہینے کے اندر قرآن کے ساتھ ہمارا کیسا تعلق ہونا چاہیے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے متعلق آیا ہے کہ ماہ سیام کے اندر 63 قرآن شریف ماہ سیام ختم کرا، 63 ایک دن میں، ایک رات میں، اور ایک طرح 3 تراویح کے اندر۔ امام شافعی رحمہ اللہ ماہ رمضان المبارک میں 61 قرآن شریف ختم کرا، ایک دن میں، ایک رات میں اور ایک تراویح کے اندر۔ اور آج ہمارے اگر جوانوں سے پوچھا جائے وہ تمام کیلکولیشن کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جب انسان کے اندر طلب ہو۔ آپ ہی کے وادی کے اندر اس وقت لوگ موجود ہیں الحمدللہ جو ماہ سیام کے اندر 20 پارے پڑھتے ایک دن میں، اس وقت موجود ہے وہ لوگ۔ تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، آج ہمارے جوانوں کو رات بھر گیم کھیلنا سمجھ میں آتا ہے لیکن قرآن کی تلاوت سمجھ میں نہیں آتی۔ اوترے اس میں کس بینس سے کس رفیقس تمس میں نظر میں حالت عجیب گمت، اس کی حالت بالکل تبدیل ہو چکی تھی۔ میں تمس سے کیا دلیل تو ٹھیک ہو سک، تو اس کا جواب تھا کہ بچس رات سنن 4-5 بجن تنت آسا گیم گندان، میں 5 بجے تک رات کے گیم کھیلتا ہوں، اور اگر وہ کہیں ہم مان لیں گے، اور یہ پاسبل بھی ہو رہا ہے ایسا، یہ المیہ ہے، افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان تو دنیا کی رہبری کے لیے آیا تھا، ہم کن چیزوں میں پڑ گئے۔ اور جب یہ کہا جائے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 63 قرآن پڑھا کرتے تھے، امام شافعی رحمہ اللہ 61 قرآن پڑھا کرتے تھے، وہ کہیں گے یہ کت پڑھ ممکن؟ تو قرآن کے ساتھ یہ رکشو اس کی قدر کرے، وہ قرآن کے ساتھ سب سے بڑی جو اس کی قدر ہے کہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر دے۔ اللہ رب العزت نے جو سب سے عظیم کرم اس امت پر کیا ہے کہ اس کو ایسی کتاب نازل عطا کی ہے، وہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ قیامت تک اس کی آیت کو تو کیا، اس کی صورت تو کیا، ایک حرف تو کیا، ایک زیر و زبر میں فرق نہیں ہو سکتا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کریں گے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ قرآن کے ساتھ بالکل الٹ ہے۔ آج قرآن قسموں کے لیے، قرآن کو تعویذوں کے لیے، قرآن کو تبرو کر رکھ دیا ہے، لیکن قرآن کا جو مقصد تھا الف لام را کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور،
کہ انسانیت کو ان ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاؤ. ٹاپوں پہ سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دوہ کے پلایا جاتا ہوں. جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں اس طرح سکھایا جاتا ہوں، اس طرح پلایا جاتا ہوں. قرآن کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہے. لیکن قرآن کا جو مقصد تھا، قرآن کی جو تعلیمات تھی، وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ خام سے خاک ہو گئی. تبھی آج ایسے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں، انسان تصور نہیں کر سکتا. ریسنٹلی ایک بہت کشمیر کے بہت بڑے عالم دین انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ اسی سری نگر سٹی کے اندر ایک تحقیق ہوئی، ایک ریسرچ ہوئی، اور ریسرچ میں انہوں نے کیا کیا، تحقیق میں انہوں نے کیا کیا، مختلف کالجوں پہ، مختلف یونیورسٹیوں پہ 30-40 اسٹوڈنٹس کو جمع کیا کہ ہم ان کے اندر دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر اپنے نبی کا تصور کیا ہے، مسلمانوں کے اندر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا کنسپٹ کیا ہے. اور سمپل سا سوال، ان 40 بچوں کے اندر 40 پیپرز تقسیم کیے گئے اور کوئی مشکل سوال نہیں، کوئی ڈیفیکلٹ سوال نہیں تھا، بالکل ایزی آسان کہ مسلمانوں کے نبی کا نام کیا تھا. 4 آپشن دیے گئے تھے. ایک کا تھا احمد، محمود، محمد اور بھی کچھ تھا، اور چوتھا آپشن مجھے معلوم نہیں، ان میں سے کوئی نہیں. یہ 4 آپشن، احمد، محمد، محمود، مجھے معلوم نہیں. اور وہ بہت بڑے کشمیر کے عالم دین، میں خود شاید میں ممبر میں بیان نہیں کرتا اگر ان کی بات زبان سے نہ سنتا. اور انہوں نے کہا کہ میں نے وہ پیپر خود دیکھے. مسلمان سید خاندان کا لڑکا کہتا ہے، اس کے سامنے جب پیپر رکھا گیا وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی کا نام کیا ہے، محمد، احمد، محمود، مجھے معلوم نہیں. سوئچ ٹک کرا آپشنز کہ مسلمانوں کے نبی کا نام مجھے معلوم نہیں. اسی والی کے اندر اس وقت واقعات رونما ہو گئے. اور سکھ خاندان کا لڑکا کہتا ہے مسلمانوں کے نبی کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ختم ہو جائے گا، جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے گا، پھر ایسے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں. تو ماہ رمضان چونکہ وقت مختصر، ماہ رمضان مبارک آ رہا ہے، اس کی قدر کرے. اور قدر کیسے کرے؟ نمازوں کے ساتھ، نوافل کے ساتھ، اور سخاوت کے ساتھ، ذکر کے ساتھ. اور سب سے جو عظیم عبادت ہے ماہ سیام کے اندر، وہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو. قرآن کی تلاوت میں، قرآن پہ تدبر و تفکر، قرآن کو سمجھنے میں جس کا ماہ سیام بالکل تقوی کے ساتھ گزرے گا، انشاءاللہ اس کے 12 مہینے ایسے ہی گزریں گے. زندگی جب ماہ سیام کی طرح گزرے گی تو موت جو ہے وہ عید کے چاند کی طرح ہوگی. اللہ رب